اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں۔ ویلکم ٹو موزماز کچن۔ آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیخ کباب۔ یہ سیخ کباب ہم گھر میں بنائیں گے اور سیخوں پر ہی بنائیں گے، لیکن اس کو چولہے پر سیکیں گے۔ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور بہت ہی مزے کے کباب بنتے ہیں۔ چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کباب بنانے کے لیے میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے۔ یہ 600 گرامز قیمہ ہے، آدھا کلو سے زیادہ ہے، اور اس کو میں نے باریک پسوا لیا ہے مشین سے۔ آپ چاہیں تو چکن اور مٹن میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اب جو چیزیں جائیں گی وہ یہ ہیں: پیاز ہے، 2 میڈیم سائز کی پیاز ہیں، ادرک لہسن ہے، اس میں 7 جو ہیں یہ کلوز، 7 کلوز جو ہیں وہ گارلک کے ہیں، اور ایک ادرک کے ہیں 3 سے 4 پیسز، 1 انچ کا کیوب ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہری مرچیں ہیں، 2 عدد ہری مرچوں کو میں نے کاٹ لیا ہے، اور یہ دھنیا پودینہ ہے، یہ بھی تقریباً تھوڑا تھوڑا آپ لے لیں اپنی اندازے سے۔ اور یہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی جو ہے یہ زیرہ اور سوکھا دھنیا ہے، اس کو میں نے بھون لیا ہے۔ یہ 1 بریڈ کا سلائس ہے، بیکنگ سوڈا جائے گا اس میں، 1 انڈا ہے۔ اب مسالے نوٹ کر لیں: نمک ہے، ہلدی، ٹرمرک پاؤڈر، یہ گرم مسالہ ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ہے، یہ اجوین ہے، اور جعفر جلوتری ہے جو کہ میں نے پیس کے گرم مسالے کے اندر شامل کر دی ہے۔ اگر آپ نہیں پیسی ہوئی تو آپ اس کو پیس لیں۔ چلیے اب اپنا مکسنگ شروع کرتے ہیں۔ میں نے کبابوں کے لیے یہ قیمہ ہے جو اس کو میں نے آدھے سے بھی کم قیمے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ایک بلینڈر میں ڈال دینا ہے۔ یہ بلینڈر میرے پاس ہے، چاپر ہے یہ، اس میں قیمہ ڈال کر، باقی قیمہ میں نے اسی طرح ہی پڑا رہنے دینا ہے۔ اس میں قیمہ ڈال کر جو انگریڈینٹس ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے انگریڈینٹس اس قیمے میں شامل کر دوں گی۔ یہ پیاز، ادرک لہسن، ہری مرچیں، یہ دھنیا اور پودینہ، اور یہ بھنا ہوا زیرہ ہے اور سوکھا دھنیا ہے، یہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بریڈ کا ایک سلائس ہے، اس کو میں توڑ کر ڈال دوں گی۔ یہ لیمن جوس ہے، لیمن جوس کے تقریباً میں 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی۔ اور یہ جو انڈا میں نے رکھا تھا پھینٹ کے، یہ ہاف انڈا، پورا انڈا نہیں ڈالنا، میں آدھا انڈا اس میں ڈال رہی ہوں اور آدھا باہر رہنے دے رہی ہوں۔ قیمہ میں نے آدھا اس کو بچایا ہوا ہے، یہ سارا جو بیٹر ہوگا پھر ہم اس قیمے میں واپس مکس کریں گے۔ یہ قیمہ اب ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ قیمہ تھوڑا سا پتلا ہے یا یہ بائنڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون بیسن کے، یا پھر آپ اس میں مکئی کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کو سیخوں پر لگا کر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہم نے سیکھ لی، اس کے اوپر پانی سے کیا، ہاتھ میں ہم نے قیمہ لیا اور یہ سیخ پر ہم لگا لیا۔ اسی طرح 3 سے 4 سیخیں میں لگا کے رکھ لیتی ہوں۔ یہ کباب آپ بعد میں بنا کر رمضان کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہلکا سا سیک دلوائیں چولہے پر اور فریزر میں رکھ دیں۔
और जब आपने खाने हो तो उसी वक्त निकाल कर आप हल्के हल्के सौते कर लें इसको ऑयल में, तो बिल्कुल ज़बरदस्त कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। ये अब हमारे कबाब सीख चुके हैं, इनको हाफ़ सेकना है और हाफ़ हमने फ्राई पैन में ऑयल में करना है। अब मैं इनको उतारती हूँ। इनको बहुत ही आराम के साथ हल्के हाथ से हमने उतारते जाना है और इसी तरह हमने इनको रखते जाना है। अब ये सारे कबाब मैंने सेक लिए हैं सीख पे। अब हम इसको कोयले का दम देते हैं। कोयले का दम देने के बाद जैसे ही हमने सर्व करना हो, बस हमने उस वक्त इसको ऑयल में सौते करना है कबाबों को, और हमने सर्व करना है। हमें इसको दम देने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल रखा है और इस पर हमने कोयला रखा है। ये कबाबों को मैं दम दे रही हूँ। अब ये ऑयल में मैं इसको करूँगी फ्राई। आप इस तरीके से कबाब बना के देखिए, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रमज़ान के लिए आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बस आप अफ्तारी के थोड़ी देर पहले आप इनको निकालें और आप इनको ऑयल में फ्राई कर लें, उसी वक्त आपके फ्रेश तैयार हो जाएंगे कबाब। ये सीख कबाब अब तैयार हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।